اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے وائس چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے چاہ رہی ہوں جو باعث تخلیق کائنات، جس کی آمد سے روشن ہوئے دو جہاں، جس کی آمد سے کفر و شرک کی تاریکیاں مٹ گئیں، جس کے آنے سے بت کدے گر گئے، جس کے آنے سے کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا، جس کو اللہ جل شانہ نے خود اپنے نور سے بنایا، جس پر میرا رب خود ناز کرتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ درود بھیجو میرے نبی پر، اور اللہ پاک خود بھی اپنے پیارے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ایسی پیاری ہستی پر ہماری جان و مال، ہماری اولاد، سب کچھ قربان۔ 12 ربیع الاول، وہ عظیم دن جس دن میرے نبی آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ ایک جگہ جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیسے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہم بیٹھ کر اس رب کریم کی حمد و ذکر کر رہے ہیں جس نے اپنے فضل سے، کرم سے دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمات سن کر ارشاد فرمایا، تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باعث تخلیق کائنات ہے، چنانچہ آپ کا تذکرہ اور اس کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خراج تحسین پہنچانے کے کئی طریقوں میں سے ایک عید میلاد النبی کا انعقاد بھی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے لیے ایک اور روایت استدلال کا درجہ رکھتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت فتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روزے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن میری ولادت کا دن ہے اور اسی دن نزول وحی ہوا۔ میلاد کے لغوی معنی پیدائش کا وقت یا پیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تاریخ نگاروں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی کا اظہار اسی روز امت مسلمہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں اضافہ قرار دیتے ہیں، لیکن سیرت کی قدیم کتاب البدایہ والنہایہ سے ثابت ہے کہ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس تاریخ کو صحابہ کرام اچھے اچھے کھانے پکاتے اور نہایت خوشی کا اظہار کرتے۔ انفرادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کا سلسلہ 3 صدیوں تک چلتا رہا۔ جشن عید میلاد النبی کی تقریب کا باضابطہ اور منظم رواج 4 صدی ہجری میں دیکھنے میں آتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کے دور میں جشن میلاد النبی بڑے تذک و احتشام سے منایا جاتا تھا۔ بزرگان دین اور روحانی اسلاف بھی یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اہتمام سے مناتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہر ماہ کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحال ثواب کرتے۔ سلسلہ قادریہ کے ارکان اس روایت کو آج تک قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم پابندی کے ساتھ یوم ولادت پر کھانا پکا کر فقراء میں تقسیم کرتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب النفاس العارفین میں تحریر فرماتے ہیں، والد ماجد فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دنوں میں مجھے کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی جائے۔ کچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ تھے جو بطور نیاز تقسیم کر دیے۔
اسی رات خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انواع اقسام کے کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، میرے چنے اور گڑ کو بھی پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی اور مسرت سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں طلب فرمایا اور ان سے کچھ لے کر تناول بھی فرمایا، باقی ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا معمول تھا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے ہاں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے، آپ ذکر ولادت فرماتے، پھر کھانا اور مٹھائی تقسیم کرتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں، میں اس محفل میں شریک ہوا جو مکہ معظمہ میں مولد شریف جس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں 12 ربیع الاول کو منعقد ہوئی تھی۔ وہاں ذکر ولادت اور خوارق عادات پڑھے جا رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ انوار اس محفل پر نازل ہوئے۔ میں نے اس انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا ان میں سے کچھ انوار ان ملائکہ کے تھے جو ایسی محافل متبرکہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور دوسرے انوار رحمت الہی کے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فصیلہ ہفت مسلمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ مشرف فقیر کا یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ بذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ عید میلاد النبی کے دوران کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے واقعات کئی بزرگان دین سے مروی ہیں۔ علامہ ابن بربان الدین حلبی کا قول ہے، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے وقت قیام کرنا ایسے علماء امت اور پیشوائے آئمہ سے ثابت ہے جو دین اور پرہیزگاری میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک نام امام تقی الدین سبکی کا ہے۔ حالت قیام ذکر پاک عین حالت قرب کو ظاہر کرتا ہے، اور ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ روحانی بزرگوں نے اس حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محفل میں روحانی طور پر شریک دیکھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب میں کھڑے ہو کر حالت قیام میں صلاۃ و سلام پڑھنے کی روایت عام ہو گئی ہو۔ 8ویں صدی ہجری میں شاہ مصر بھی بڑی دھوم دھام سے جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کرتا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک عظیم الشان شامیانہ بنوایا تھا جس کے نیچے 12,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ یہ شامیانہ صرف 12 ربیع الاول کی تقریبات کے لیے لگا دیا جاتا، باقی دنوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ اسی جشن کے لیے مخصوص تھا۔ علامہ ابن جزری اس جشن میں شریک ہوئے، انہوں نے اس کی جو تفصیلات بتائیں وہ یہ تھی کہ اس محفل میں مجموعی طور پر 10,000 مسقال سونا خرچ ہوتا، کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ہوتی تھیں جو ہر خاص و عام کے لیے مختص ہوتی تھی۔ ماحول میں اس قدر خوشبو بکھری ہوتی تھی کہ ہر ایک کو لطافت کا احساس ہوتا تھا۔ رات میں مشعلیں اتنی تعداد میں روشن ہوتی تھی گویا دن نکل آیا ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت فجر کے بعد سے شروع ہو جاتی۔ چھوٹی عمر کے لڑکوں کے 50 حلقے صرف قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مخصوص ہوتے۔ شاہ طلسمان ابو حمو موسیٰ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی شان و شوکت سے مناتا۔ شاہ طلسمان کے منعقد کردہ جشن کی تفصیلات سعید ابو عبداللہ تونسی نے اپنی کتاب راہ الرواں میں بیان کی تھی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شب میلاد النبی عام دعوت کا اہتمام کیا جاتا جس میں بلا استثناء خاص و عام کو شرکت کی اجازت ہوتی۔ اس محفل میں اعلیٰ قسم کے قالینوں کا فرش اور منقش پھولدار چادریں بچھائی جاتی، سنہرے کام کے غلافوں والے گاؤ تکیے لگائے جاتے، ستونوں کے برابر بڑے بڑے شمع دان روشن کیے جاتے، بڑے بڑے گول اور خوشنما نصب شدہ بخور دانوں میں بخور سلگایا جاتا، پھر تمام حاضرین کے سامنے انواع اقسام کے کھانے چنے جاتے، اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں بسائی جاتی تھیں جن کی مہک سے فضا معطر ہو جاتی تھی۔ مہمانوں کو حسب مراتب ترتیب وار بٹھایا جاتا۔ اس عظیم الشان محفل سے حاضرین پر عظمت نبوت کا وقار چھایا رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ فضیلت پر روشنی ڈالنے اور اس کو بیان کرنے کا مسلمانوں میں مستعمل طریقہ عید میلاد النبی ہے۔ اس کی ضرورت اور تقاضوں پر علامہ محمد اقبال نے یوں اظہار خیال کیا ہے کہ مقدس ایام جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں ان میں سے ایک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی ہے۔ میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری کہ ان کے عقیدے کی روح سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے۔
चुनाचा मुसलमानों के लिए इसी वजह से ज़रूरी है कि वो उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनज़र रखें ताकि जज्बा तक़लीद और जज्बा अमल कायम रहे। इन जज्बात को कायम रखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो दुरूद व सलात है, ये इनफरादी अमल है। दूसरा तरीका इज्तिमाई है, यानी मुसलमान कसीर तादाद में जमा हों और एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवानी ज़िंदगी बयान करे ताकि इनकी इत्तबा का ज़ौक़ व शौक़ मुसलमानों के कुलूब में पैदा हो। तीसरा तरीका अगरचे मुश्किल है लेकिन बहरहाल इसका बयान करना निहायत ज़रूरी है, वो ये है कि याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कसरत से की जाए कि इंसान का कल्ब नबूवत के मुख्तलिफ पहलुओं का खुद मजहर बन जाए। यानी आज से 1300 साल पहले की जो कैफियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस से हुवेदा थी वो आज हमारे कुलूब के अंदर पैदा हो जाए। ये जौहर इंसानी का इंतहाई कमाल है कि इसे दोस्तों के सिवा और किसी चीज़ की दीद से तलब न रहे। ये तरीका मुश्किल है, किताबों को पढ़ने या मेरी बातें सुनने से भी नहीं आएगा। इसके लिए नेकों और बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठकर रूहानी अनवार हासिल करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आप सबको भी जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मदीने की हाज़ी नसीब फरमाए और रोज़े रसूल पर दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल बकिया में मदफन अता फरमाए और हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।